بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کو افغانستان میں فتح نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری بات کیوں سنیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بولے جب لاکھوں امریکی ویٹو فوجی افغانستان میں تھے تب طالبان سے مذاکرات کرنا چاہیے تھے۔ طالبان کو مذاکرات کی میز پر صرف پاکستان ہی لے کر آیا۔ پاکستان پر الزامات سے دکھ ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. The last thing we want is turbulence in Afghanistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. Why would they listen to us when they are sensing victory? The whole area opens up. If Pakistan and India are main issues, Kashmir, if we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes, the huge potential remains untapped. وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو آئینہ دکھاتے ہوئے ان کے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ افغان صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شدید ناانصافی ہے۔ کوئی ملک افغان امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تاشکند کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں DGISI بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اشرف غنی اور نائب صدر افغانستان کے الزامات مسترد کر دیے۔ عمران خان نے افغان صدر پر واضح کر دیا کہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شدید ناانصافی ہے۔ کوئی ملک افغان امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تاشقند میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا کہ دہشت گردی کے تمام مراکز افغانستان میں موجود ہیں۔ در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ ہمارے جوانوں کو پاک افغان بارڈر پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پرامن افغانستان ہی پاکستان اور دیگر ممالک کے مفاد میں ہے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے واضح کیا کہ ایسے الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے میں بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان علاقائی سیکیورٹی اور تجارت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ کانفرنس 17 سے 19 جولائی کو اسلام آباد میں شیڈیول تھی۔ کانفرنس میں افغان طالبان کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ کانفرنس میں افغانستان کے اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اور افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر گلبدین حکمت یار سمیت 30 اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ بھارتی صحافی کو ہوشیاری مہنگی پڑ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ کے سوال پر صاف کہہ دیا کہ بھارت کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مہذب ہمسایہ بن کر رہیں، کیا کریں RSS کا نظریہ آڑے آ جاتا ہے۔ بات اور آتنکواد دونوں چل سکتا ہے، یہ بھارت کی طرف سے آپ سے سیدھا سوال ہے۔ بھارت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہمسائے بن کے رہیں، لیکن کریں کیا، ایک RSS کی آئیڈیالوجی راستے میں آ گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ امریکی ناظم الامور انجلا ایگری نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون سے متعلقہ امور زیر غور آئے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ مریم نواز کی للکار۔ برنالہ اور بھمبر میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ڈسکہ کے عوام نے دھند میں سے ووٹ چوروں کو ڈھونڈ نکالا۔ اگر جولائی میں دھند نہ چھائی تو الیکشن مسلم لیگ نون جیتے گی۔ نواز شریف کو سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹانے کا الزام بھی دہرا دیا۔ سردی کے مہینے میں بھی دسکہ کے الیکشن میں دھند چھا گئی تھی اور اس دھند میں الیکشن کمیشن
جن کو پتا ہے کہ میدان میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بکسے چرا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون اور آزاد کشمیر کو ووٹ چوروں سے بچائے۔ مریم صفدر الیکشن مہم میں مودی کے مظالم پر کیوں خاموش ہیں؟ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے نون لیگ کے نائب صدر سے سوال کر ڈالا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مریم حریت رہنماؤں کے پابند سلاسل پر لب شلائی کیوں نہیں کر رہی؟ مریم بتائیں نواز شریف کے مودی اور جندال فیملی سے ایسے کون سے گہرے تعلقات ہیں؟ وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ مریم صفدر الیکشن مہم میں ابو بچاؤ فریاد کر رہی ہیں، دراصل مریم صفدر والد کے لیے NRO مانگ رہی ہیں۔ دیر کوٹ میں پیپلز پارٹی کے انتخابی جلسہ، سابق وزیر یوسف رضا گیلانی کا دھواں دھار خطاب، کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی سطح پر کشمیریوں کو پہچان دی، انہوں نے کشمیر کی تقسیم سے انکار کر دیا تھا، اب وقت ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت تھے جنہوں نے آپ کو شناخت دی۔ ہم یہ لائن آف کنٹرول کو ہم تسلیم کر لیں، یہ کشمیر آپ کا، وہ کشمیر ہمارا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کشمیر میں جعلی راجکماری، کنیزیں اور ہواری وزیر اعظم پاکستان اور افواج پاکستان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ یہ کشمیر میں مودی کو للکارنے کے بجائے وہاں روز سیاسی سرکس کے ذریعے مظلوم کشمیریوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دن رات شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان سے بچو اور لوٹو اور پھوٹو کی پالیسی اپناؤ۔ مہنگائی کا سونامی کم نہ ہو سکا، ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں 102 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر، کراچی والوں کے لیے بجلی 6 روپے 52 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ کے الیکٹرک نے بجلی قیمت میں اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ ماہانہ اور سماہی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور جھٹکا ملنے کا امکان، ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 80 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی ہے۔ CPPA نے جون کی ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے۔ ایک کے بعد ایک بری خبر، مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور LPG کی قیمتوں میں اضافے کے اگلے روز ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا تھیلا 150 روپے، گھی 90، چینی 17 روپے فی کلو مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے، عید کی چھٹیوں میں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ سیاحتی مقامات پر نہ جائیں۔ 4 دنوں سے یومیہ ویکسینیشن کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے۔ اور ویکسین نہ لگوانا مہنگا پڑے گا، کراچی میں انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے کورونا ویکسین نہ لگوانے پر دکاندار کو 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ کورونا کے باعث سطح سمندر سے 16,000 بلندی پر واقع پاک چین خنجراب سرحد کو 2 سال بعد SOPs کے تحت تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمسایہ ملک چین سے 2 کنٹینرز پاکستان کے سرحدی مقام سوست ہنزا پہنچے۔ اور کورونا وائرس کے سبب بند فرانس کا مشہور سیاحتی مقام آئیفل ٹاور سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ فرانسیسی سیاحتی مقام آئیفل ٹاور پر کورونا احتیاطی تدابیر کے تحت یومیہ 13,000 افراد کو آنے کی مشروط اجازت ہوگی۔ سیاحوں کو آئیفل ٹاور میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ یا منفی کورونا ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی ہم منصب سے رابطہ کر کے داسو واقعے میں چینی باشندوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے چینی ہم منصب کو یقین دلایا کہ اس واقعے کی مکمل اور جامع تحقیقات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں، ورکرز، منصوبوں اور اداروں کی سیکیورٹی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان گھمسان کا رن، افغان سیکیورٹی فورسز نے اسپن بولدک شہر اور بارڈر کراسنگ کنٹرول کرنے واپس لینے کا دعویٰ کر دیا۔ افغان وزارت دفاع نے باغتے، سمنگان اور کنڑ میں 26 طالبان کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے نائب صدر کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم افغان حکومت کے اپنے سرزمین پر کارروائی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے علاقے میں سیکیورٹی فورسز، آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ایسے بیانات پاکستان کے افغان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان خطے میں روابط کے فروغ اور اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में रीजनल रवाबित की बेहतरी का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन होने से हम वस्ती एशिया से लिंक हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद रीजनल रवाबित को बढ़ाना है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची की अदालत ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने के केस में गिरफ्तार मजीद 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। कराची के इलाके कुरंगी में मेडिकल सेंटर में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची डकैतों के रहमो करम पर कुरंगी मेहरबान टाउन में डाकू ने मेडिकल सेंटर को भी नहीं बख्शा। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाके काहना में खामिद ने बीवी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक खातून की शिनाख्त नाइला ताहिर के नाम से हुई। नाइला जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। जुबैर ने बच्चों को नानी के घर भेजकर आग लगाई। जुबैर ने आग लगाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आग लगाने के बाद जुबैर मौके से फरार हो गया। उधर जिला पशीन में घर की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान हैं। इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर के माबैन खौफनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। और मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस का जबर तशद्दुद जारी है। मजीद 2 कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया गया। काबिज भारतीय फौज ने ईदगाह के इलाके में घर पर केमिकल बम से हमला कर दिया। और चीफ महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं मानसून का पहला स्पेल कल सुबह तक खत्म होने का इम्कान है। हज की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन मक्का पहुंचने लगे। आज़मीन हज कल से मनासिक हज की अदायगी शुरू करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा पीर को होगा। मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हज के इजाज़तनामे रखने वालों को ही हरम में दाखिले की इजाज़त होगी। और ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी रह गए। शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। कराची में सुपर हाईवे पर लगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। उधर शहर के गली मोहल्लों में भी जानवर बंधे हुए दिखाई देने लगे हैं। और पेशावर के मवेशी मंडी में लाए गए सिंधी नस्ल के बबलू के जहां कद काट की धूम है वहां कीमत भी उसकी लाजवाब है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में एंट्री मारी है सिंध से आए हुए बबलू ने। तीस मन वजनी बबलू देखने में बेमिसाल तो चाल ढाल में लाजवाब। बबलू की डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए में। ये खल का आता है बहुत ज्यादा और ये हर चीज का आता है। ये इस तरह जानवर नहीं है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे कि इसको स्पेशल, बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि इसको स्पेशल खुराक इसको दे दें। खूबसूरती और भारी भरकम जिसामत की वजह से बबलू हर की पसंद बन गया। कोई सेल्फी लेना चाहता है तो कोई बबलू को खरीदने की चाह रखता है। ये तो मंडी में सबसे हैवी जानवर है। हाइटेड भी है, खूबसूरती में भी है और खूबसूरत भी है, हाइटेड भी है माशाल्लाह, वजन में भी अच्छे है। और हमने इसको कीमत भी बोली है पर ये 10 लाख में नहीं दे रहा था। एक हफ्ते से पीछे फेर रहा था जानवरों के, तो मैं आता था इसे देखने। तो ये कभी बैठा होता था, कभी चक्कर पे गया होता था, तो आज इसको देखा है, बहुत अच्छा लगा। ईद उल अज़हा पर खूबसूरत जानवर की कुर्बानी हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन बबलू की कुर्बानी किसके नसीब में है इसका मालिक को है इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत मौजूद हैं, मगर बबलू जैसी जिसामत और कद काठी किसी जानवर की भी नहीं है। और यही वजह है कि शहरियों की तवज्जो का मरकज ये बबलू बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अब्तान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।